اللہ کی لعنت ظلم کرنے والوں پر ہے۔ ظلم عربی میں صرف کسی نے کسی کے ساتھ بہت زیادہ زیادتی کی ہو اس کو بھی ظالم کہتے ہیں، لیکن الظلم عربی میں ایک تو اندھیرے سے نکلتا ہے اور دوسرا ہے وضع شیء بغیر محلہ، کسی چیز کو ایسی جگہ رکھنا جہاں وہ بلونگ نہیں کرتی۔ تو اگر میں جیسے میری کتابیں ہیں یہاں پر، میں ایک ایسی کتاب کو ہٹا کے میں کچن میں رکھ دوں یا کسی ایسی جگہ رکھ دوں جہاں وہ بلونگ نہیں کرتی، اس چولہے کے اوپر رکھ دوں، تو دس از ظلم، یعنی کسی چیز کو غلط جگہ پر رکھنا۔ تو آپ جیسے ایک آپ کی جاب ہے، جاب کے اندر آپ کے ایک ٹائم میں آپ نے کام کرنا ہے، اس کام کے اندر آپ کچھ اور حرکتیں کرنی شروع کر دیں یا اپنی پرسنل چیزیں آپ سنبھالنی شروع کر دیں، تو آپ ظلم کر رہے ہیں، کیونکہ آپ نے اس ٹائم کو غلط طریقے سے استعمال کیا ہے۔ ظلم کی ایک اور مثال یہ ہوگی کہ آپ کے ماں باپ نے آپ کی فیسیں بھری ہیں، آپ اسکول میں جا رہے ہیں، ان کو نہیں پتہ کہ آپ کلاس اٹینڈ کر رہے ہیں کہ نہیں، بیچ میں کلاسیں اسکپ کر کے، پڑھائی اسکپ کر کے دوستوں کے ساتھ آپ ہینگ آؤٹ کر رہے ہیں، تو یہ آپ ظلم کر رہے ہیں۔ ظلم کے جو براڈ میننگس ہیں، جو بڑی وسیع معنی ہیں، وہ یہ ہیں کسی چیز کو غلط جگہ پر ڈالنا، کسی حق کو غلط جگہ، کسی چیز کا حق لے لینا، کسی کو ناحق کوئی چیز دے دینا، کوئی چیز غلط ٹائم پر کرنا، وہ بھی ظلم ہو جائے گا، کوئی چیز غلط بات پر کوئی غلط بات کہہ دینا، وہ بھی ظلم ہو جائے گا۔ تو لیکن جو لوگوں نے سب سے بڑا ظلم کیا کہ اللہ کا ایک مقام ہے، اللہ کی عبادت کا ایک مقام ہے، اور اس کو اس جگہ سے ہٹایا اور کسی اور کو وہ مقام دیا، تو وہ سب سے بڑا ظلم وہ ہے، اس کو شرک کہا جاتا ہے۔ اسی لیے الشرک ان الشرک لظلم عظیم۔